گزشتہ نشست میں سورۃ الزخرف کے مضامین کی تکمیل کی گئی تھی۔ سورۃ الزخرف کے بعد اسی 25ویں پارے میں قرآن کریم کی ایک اور اہم سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہے سورۃ الدخان۔ دخان عربی زبان میں کہتے ہیں دھوئیں کو، اور اس سورت میں بھی ایک دھوئیں کا واقعہ یا تذکرہ موجود ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الدخان کہا جاتا ہے۔ مکی سورت ہے اور حوامیم سبعہ کی 5ویں سورت ہے، یعنی وہ صورتیں جن کا تذکرہ حامیم کے ساتھ ہوتا ہے ان میں سے یہ 5ویں سورت ہے۔ اور دیگر صورتوں کی طرح اس سورت میں بھی جہاں بنیادی عقائد کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے، وہیں پر اس سورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سورت میں انذار یعنی ڈرانے کا پہلو غالب ہے۔ ہمارے ہاں تو اس قسم کے مواعظ یا اس قسم کے بیانات پسند نہیں کیے جاتے جس میں کوئی ڈرانے کی باتیں کی جائیں، حالانکہ قرآن خود کئی مقامات پر ڈرانے کا تذکرہ کرتا ہے۔ جیسا کہ میں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ دعوت دین میں دونوں پہلو مد نظر رکھنے چاہیے، ترغیب کا بھی اور ترہیب کا بھی۔ ترغیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، اور ترہیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرو گے یا نہ کرو گے تو پھر یہ سزا ملے گی۔ تو دعوت کا کام اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ترغیب اور ترہیب دونوں پہلوؤں کو اختیار نہ کیا جائے۔ اور قرآن کا یہ حسن ہے کہ وہ اگر ترغیب بیان کرتا ہے تو پھر ترہیب بھی بیان کرتا ہے۔ یہاں پر اس صورت کے اندر خاص طور پہ ترہیب کے پہلو کو یعنی ڈرانے کے، انذار کے پہلو کو اختیار کیا گیا، اور کفار کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کے نبی کے دین کے آڑے آؤ گے تو پھر تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ حکم یا یہ گفتگو یا یہ بات جو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ صرف اس وقت کے کفار کے لیے نہیں ہے، یہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ حکم موجود ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کے آڑے آئے گا، دین کی تبلیغ کے آڑے آئے گا، دین کی ترویج کے آڑے آئے گا، یا دین میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ جات کرے گا یا دین میں کوئی کمی کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے لیے پھر اللہ کا پیغام یہ ہے کہ انا منتقمون، ہم پھر بدلہ لیا کرتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اللہ نے بدلہ کب لینا ہے وہ ہمیں نہیں بتایا، وہ اس کی مرضی ہے۔ بھائی جب اس کے دین کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا تو وہ ایک حد تک ہی برداشت کرے گا نا، جب اس کی برداشت ختم ہو جائے گی تو پھر وہ اپنا فیصلہ بھی سنا دے گا۔ تو اس صورت میں اس پہلو کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں آئے گا۔ یہاں پر جو ایک دو باتیں بہت ضروری ہیں سمجھنے کی، آج اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی، پھر اس کے بعد بات کو آگے چلائیں گے۔ آغاز اس سورت کا ہوتا ہے حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، جیسا کہ بارہا آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ حروف مقطعات کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ ہمیں بتلایا گیا، اور جو چیز ہمیں بتلائی نہیں گئی اس کی کھوج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پہ ارشاد فرمائی کہ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو کہ مبین ہے، جو کہ واضح ہے، جو کہ کھلی کھلی ہے۔ یہ مبین کا کیا معنی ہے کہ واضح ہے، کھلی کھلی ہے؟ اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے جن پر قرآن نازل ہوا انہوں نے اس کا کیا معنی سمجھا، اور ان کے شاگرد یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس آیت کا کیا معنی سمجھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، یہ جو قرآن میں آیا نا کہ والکتاب المبین، کہ قسم ہے اس کتاب کی جو کہ بالکل مبین ہے، اب مبین کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہے کہ تبیانا لکل شیء، کہ ہم نے قرآن کریم ایسا نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔
اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا بیان موجود ہے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے اس کے متعلق ہر بیان قرآن میں موجود ہے۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک بات آئی، بعض لوگ قرآن کریم کی انہی آیات کو لے کر اپنی من چاہی تفسیر کرتے ہیں کہ جی قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے، جی قرآن میں سائنس کا بھی علم موجود ہے، یقیناً ہوگا، کہیں نہ کہیں کچھ آیات اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی بیان فرمائی ہیں، یہ قرآن میں فلاں بھی ہے، قرآن میں فلاں بھی ہے، قرآن میں فلاں بھی ہے۔ اس لیے ہماری نظر میں عالم وہ ہونا چاہیے جو کہ فلاں بھی ہو، 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 کو 50 قسم کے علوم اس کے پاس ہوں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی اب یہ عالم ہے۔ جس نے صرف قرآن کا ترجمہ، تفسیر، فقہ، حدیث، اصول فقہ، اصول حدیث یہ مضامین پڑھے ہوں وہ ہماری نظر میں عالم نہیں ہوتا۔ ہماری نظر میں عالم وہ ہونا چاہیے جو فلاسفر بھی ہو بیک وقت، جو ڈاکٹر بھی ہو، جو انجینئر بھی ہو، جو سائنٹسٹ بھی ہو، جو اکانومسٹ بھی ہو۔ جب یہ ساری چیزیں پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ بندہ جو ہے نا یہ عالم ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن میں نے اس لیے ایک جملہ گفتگو کے آغاز میں ہی عرض کر دیا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں نے اس آیت کا کیا معنی بیان کیا، تاکہ بعد میں آنے والوں کا اعتراض ہی ختم ہو جائے۔ تو عبداللہ ابن عباس کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے، تو ہر اس چیز کا تذکرہ موجود ہے جس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہماری عبادات کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہماری ایمانیات کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہمارے معاملات کے ساتھ ہے، ہر وہ چیز جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا۔ میرا خیال ہے بات کی وضاحت ہو گئی ہوگی اور بہت سارے سوالوں کا جواب بھی انشاءاللہ مل گیا ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں، قرآن تفسیر اپنی کس طرح بیان کرتا ہے، قرآن کھلا کس طرح ہے، واضح کس طرح ہے۔ تو اس کے متعلق یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں کسی ایک جگہ پر کسی مسئلے کا یا کسی واقعے کا اجمالی تذکرہ موجود ہوتا ہے اور اسی واقعے یا اسی حکم کا تفصیلی تذکرہ قرآن میں ہی کہیں اور جگہ موجود ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن کریم میں کسی مسئلے یا کسی حکم کا اجمال بیان کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی تفصیل نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بیان فرماتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس قرآن کو واضح کر کر کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے بھائی کہ قرآن کریم میں کسی مسئلے کا اجمال ہے، اس کی تفصیل کون بیان فرما رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اور اس حوالے سے کچھ پچھلے ماہ یا اس سے پچھلے ماہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث اور سنت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کر کے آ چکا ہوں۔ تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن ایک اصول بیان کر دیتا ہے، صرف حکم نہیں، اصول بیان کر، اس اصول کے تحت پھر جتنے مسائل آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے ائمہ مجتہدین، فقہاء اور امت کے علماء کے ذمہ لگا دیا کہ تم اس سے مسائل نکالو، آگے لوگوں کو بیان کرو۔ اگر اجازت دیں تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں، اگر اجازت دیں تو۔ اچھا، ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو بھنگ ہے یا یہ جو چرس ہے یا جسے آپ افیون کہتے ہیں یا جسے آپ ہیروئن کہتے ہیں، کیا خیال ہے اس کے متعلق، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی ناجائز ہے نا، حرام ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں جی قرآن کی آیت دکھاؤ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں جی مجھے حدیث دکھاؤ۔ اب بھنگ کا، چرس کا، افیون کا، ہیروئن کا نہ قرآن میں کہیں تذکرہ موجود ہے نہ حدیث میں تذکرہ موجود ہے، آپ کہو گے جی پھر یہ حرام کیسے ہے؟ اب یہاں پر آ کر علماء کا کام شروع ہوتا ہے، ہماری بس ہو جاتی ہے یہاں پہ آ کے، اس لیے ہم لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں، کیونکہ ہم پوچھتے نہیں ہیں نا علماء سے جا کر، اس لیے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں بھائی جب بھی کوئی مسئلہ ہے دین کا علماء سے جا کر پوچھیں، خود سے اس کے متعلق کوئی فیصلہ۔ ابھی 4 دن پہلے مجھے خاتون کا فون آیا، یہ درمیان میں اس میں سے آواز بڑی آ رہی ہے یار،
یہ درمیان میں ایک بات آ گئی لیکن یہ بھی سبق کے لیے ہی ہے. وہ خاتون نے مجھ سے کو طلاق کے متعلق مسئلہ پوچھا, میں نے ان کو طلاق کے متعلق مسئلہ بتا دیا. اچھا اب وہ آگے سے مجھے کہہ رہی جی بخاری شریف میں یہ آیا ہے, بخاری شریف میں نے کہا بھائی جب آپ کو خود بخاری آتی ہے تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی جب آپ کو بخاری کا پتہ ہے, بخاری کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, تو پھر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ خود نہیں وہ مولانا صاحب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کہا یہ ہوئی نا بات کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر خیر میں نے ان کو تفصیل سے مسئلہ سمجھا دیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی خود سے فیصلہ نہ کریں. علماء کرام کس لیے اللہ پاک نے پیدا اس لیے کہ پوچھو. اچھا اب میں آپ کو وہ مسئلہ سمجھا دوں پھر میں بات کو آگے چلاؤں, بات بڑی لمبی ہو گئی. بھائی حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مسکر حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ایسا نشہ جو انسان کی عقل کو معوف کر دے. یہی بنیاد بری شراب کے حرام ہونے کی, اور یہی علت بھنگ کے اندر, افیون کے اندر, چرس کے اندر, ہیروئن کے اندر موجود ہے. تو علماء نے فرمایا جس طرح شراب حرام ہے اس طرح یہ بھی. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ علماء یہ کام کرتے ہیں جو کہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو بہرحال میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں بسا اوقات کسی مسئلے کے متعلق ایک اصول بیان کر دیا جاتا ہے, پھر اصول کے تحت جتنے مسائل آتے ہیں وہ آنے والے وقت کے علماء پر چھوڑ دیے جاتے ہیں, فقہا پر چھوڑ دیے جاتے ہیں. بھئی تم ان اصولوں کی روشنی میں مسائل مستنبط کرو اور عوام کے سامنے بیان کرو. اب آ جائیں اصل موضوع کے اوپر جس پر میں نے آج گفتگو کرنی تھی, جس کا تھوڑا سا تذکرہ اس سورۃ الدخان کے اندر بھی آیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلہ مبارکہ ایک برکت والی رات میں نازل کیا. فیہا یفرق کل امر حکیم, اس برکت والی رات میں تمام بڑے بڑے امور کے فیصلے نمٹائے جاتے ہیں. بھائی بات کو بہت توجہ سے سننا ہے تب اتنی سی بات سمجھ میں آئے گی. بعد میں پھر کوئی یہ نہ کہ جی ہمیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا, میں اپنی طرف سے پورا زور لگا کے سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کریم ہم نے کس رات میں نازل کیا؟ بھائی برکت والی رات میں. اس برکت والی رات میں بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں. یہاں تک بات ذہن میں رکھیں. اب آئیں قرآن کریم کی ایک اور سورت کی طرف. وہ اب سورت آپ سب کو یاد ہے, میرے ساتھ پڑھیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. کہ ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا. تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ بھائی 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے یہ شب قدر, یعنی اس میں کوئی عبادت کر دے. ٹھیک, اب اس شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں بڑے بڑے معاملات کے فیصلے لے کر. کیا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا, یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. پہلی بات یہ, پہلا پوائنٹ یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے. پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر, یہ والا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اس کو بولتے ہیں آسمان دنیا. یہ والا جو نزول تھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر, یہ شب قدر میں ہوا اور ایک ہی مرتبہ ہوا. یہاں پر آسمان دنیا پر جس طرح ہمارا یہ خانہ کعبہ ہے, آسمان دنیا پر ایک اسی طرح کا خانہ کعبہ موجود ہے جس کو بیت العزت بولتے ہیں. پھر 7ویں آسمان پر اللہ کے عرش کے نیچے ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے جس کو بیت المعمور بولتے ہیں. اس بیت المعمور کا ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں جب سے اللہ پاک نے دنیا بنائی. اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر کے نکل جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ وما یعلم جنود ربک الا ہو, تمہارے رب کے لشکر کتنے زیادہ ہیں تمہیں اس کا عشر اشیر بھی نہیں پتا, پہنچ نہیں سکتے. کیلکولیشن, تمہارے کیلکولیٹر ہی فوت ہو جائیں گے سارے کے سارے.
لیکن کیلکولیشن نہیں ہو سکتی ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ لوح محفوظ سے بیت العزت پر یا بیت المعمور پر قرآن کریم نازل ہوا. شب قدر میں یہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوا. پھر اس بیت المعمور یا بیت العزت سے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم 23 برس کی عرصے میں تھوڑا تھوڑا قرآن لاتے رہے, حضور کو یاد کرواتے رہے, حضور کے قلب اطہر پر وہ قرآن نازل ہوتا رہا. یہ نزول ثانی تھا, اس کو 23 برس کم و بیش لگے. 2 باتیں سمجھ میں آ گئی. اب تیسری بات کی طرف آ جائیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ بھئی اس سے مراد شب براءت ہے, لیکن یہ قول درست نہیں ہے. اب ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا, ہر سال مولانا شب برات کا کیا مسئلہ ہے, ہر سال مولانا شب برات کا مطلب کیا ہے, مولانا شب برات میں کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. تو بھائی ذرا اچھے طریقے سے سن لیں, سمجھ لیں, سیکھ لیں, آگے جا کر لوگوں کو بتائیں تاکہ آپ کا بھی کچھ فائدہ ہو, دوسروں کا بھی کچھ فائدہ ہو. پہلی بات, اس لفظ کی ادائیگی درست کر لیں. یہ شب برات نہیں ہے, یہ برات نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ یہ بیان کیا تھا, تو وہاں پہ یہی عرض کیا تھا کہ برات ایک بے ہنگم ہجوم ہے جو 400-500 لوگ ناچتے گاتے جاتے ہیں ایک لڑکی کو لینے کے لیے. پتہ نہیں ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے تو لڑکی بھاگ جائے گی آگے کہیں, اس لیے 400-500 لوگ چلے جاتے ہیں, جو کہ ناجائز ہے. اس مسئلے پر پھر کبھی بات. لیکن ابھی سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لفظ شب برات نہیں ہے, لفظ ہے شب براءت. اور شب کا لفظ تو ہم نے بیچ میں ٹھوک دیا, فارسی ہے نا, اصل میں یہ لفظ ہے لیلۃ البراءہ عربی زبان, یا لیلۃ نصف شعبان, نصف شعبان کی رات. اس رات کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب 14 شعبان کے دن کا سورج غروب ہو جائے گا تو 15ویں شعبان کی رات کا آغاز ہو جائے گا. اس مسئلے پر میں بعد میں آتا ہوں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ بھئی شب براءت یا لیلۃ البراءہ یا لیلۃ نصف شعبان, اس کی حقیقت کیا ہے؟ آیا یہ رات احادیث سے ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آیا اگلے دن کا روزہ رکھنا چاہیے, نہیں رکھنا چاہیے؟ بھائی 2-3 اصولی باتیں عرض کروں گا, امید ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی. نمبر 1, نصف شعبان کی رات عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے, سنت نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ مستحب ہے, سنت بولے نا بھائی نہیں ہے. سنت اور مستحب میں اب آپ کو بار بار میں کیا بتلاؤں کہ سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مستقل بنیادوں پر کیا ہو, وہ سنت ہوتی ہے. جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کبھی کیا, کبھی چھوڑ دیا, وہ مستحب یا مسنون کے درجے میں آتا ہے. تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اس رات کی عبادت اور اگلے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے, سنت نہیں ہے. اگر کوئی رکھ لے گا تو ثواب ہے, نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ. لیکن اہم ترین نقطہ اور اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ ان نفلی عبادات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, فرائض کو بھول جاتے ہیں. ساری رات جاگ کر عبادت کریں گے, صبح فجر کی نماز پڑھنا ہی کوئی نہیں آئے گا. بھائی یہ کیسی عبادت ہے؟ 15 شعبان کا روزہ رکھنے پر زور لگا دیں گے, رمضان کا روزے بہانے سے چھوڑ دیں گے. بھائی یہ کیسی عبادت ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ نفلی عبادت کبھی بھی فرض کے برابر یا فرض کے قائم مقام نہیں ہو سکتی ہے. رمضان کا روزہ فرض ہے, وہ رکھنا پڑے گا, اس میں کوئی معافی نہیں ہے. دوسری بات, جو شب قدر کی اہمیت ہے وہ شب برات کی, بھائی ڈرو نہیں, میں بیٹھا بتا رہا ہوں نا آپ کو, جو شب قدر کی اہمیت ہے وہ شب برات کی نہیں ہے. شب قدر کا تو قرآن میں تذکرہ موجود ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جس عمل کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام میں رکھا جائے. حسن بھی یہی ہے, خوبصورتی بھی یہی ہے. اب آ جائیں اس مسئلے کی طرف کہ جس کو لے کر گزشتہ کچھ سالوں سے بڑا ہی انتشار عوام میں پھیلایا جا رہا ہے. ایک ہے افراط, ایک ہے تفریط.
ایک طبقہ یہ کہتا ہے جی لیلۃ نصف شعبان یا لیلۃ البراء یا شب برات اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. ایک کہتا ہے کہ نہیں اتنی حیثیت ہے، اتنی حیثیت ہے کہ اس کے بغیر عبادات ہی قبول نہیں ہوتی. دونوں غلط ہیں، دونوں غلط ہیں. یاد رکھیے گا. اب تھوڑی سی میں کچھ اصولی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائیں. جتنی بھی روایات لیلۃ البراء یا شب براءت کے متعلق احادیث کے اندر آتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک روایت بھی صحیح کے درجے کی نہیں ہے، ساری ضعیف روایات ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ ضعیف حدیث بھی حدیث ہی ہوتی ہے، اس کا انکار کرنا درست نہیں ہے. ہاں اس کو سنت نہیں کہہ سکتے. اوہو اوپر کے لیول کی بات ہو گئی. بہرحال اور آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صحیح حدیث سے احکام مسائل ثابت ہوتے ہیں، ضعیف حدیث سے کوئی حکم یا کوئی مسئلہ ہم شریعت کا ثابت نہیں کر سکتے. لیکن ان روایات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ علماء امت نے ان روایات کا انکار نہیں کیا، اس لیے اس رات کی عبادت اور دن کے روزے کو مستحب قرار دیا، سنت نہیں قرار دیا. میرا خیال ہے اب شاید کو تھوڑی تھوڑی بات جو ہے وہ واضح ہو گئی ہوگی. نمبر 3 یا 4 یا 5 جو بھی پوائنٹ آ رہا ہے، ہمیشہ کے لیے یہ اصول اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ جب کبھی بھی کوئی شخص یا کوئی فرد یا کوئی جماعت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ بھائی فلاں رات یا فلاں دن یا فلاں مہینے میں یوں آپ نے فلاں عبادت کرنی ہے، 4 رکعت پڑھنی ہے، پہلی میں یہ پڑھنا ہے، دوسری میں یہ پڑھنا ہے، تیسری میں یہ پڑھنا ہے، چوتھی میں یوں پڑھنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر وہ کرنا ہے، پھر ایسے کرنا ہے، پھر ویسے کرنا ہے، پھر اٹھ کر چائے پینی ہے، پھر گپ شپ کرنی ہے. پھر یاد رکھیے گا کہ سنت سے ایسا کوئی بھی معمول ثابت نہیں ہے. آسان ترین طریقہ عبادت میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. کاپی پینسل ہے تو اس کے اوپر لکھ لیجئے، نہیں تو یہاں پر فیڈ کر لیجئے. بھائی جب مغرب کا وقت شروع ہو گیا تو رات شروع ہو گئی. مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد 2 سنت لازمی ادا کریں. ہمت ہو تو 2 یا 4 یا 6 نفل پڑھ لیں، آرام کریں جا کے. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد کم از کم 2 سنت لازمی پڑھنے ہیں، 3 وتر لازمی پڑھنے ہیں. کوئی ایک آدھا پارہ قرآن کی تلاوت کر لیجئے، سبحان اللہ پڑھ لیجئے، الحمدللہ پڑھ لیجئے، اللہ اکبر پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے. ہمت ہو تو 2 4 6 نفل پڑھ لیجئے، کو تھوڑا بہت صدقہ و خیرات کر دیجئے، جائے اے سی چلائیں اور جا کے آرام سے سو جائیں. تہجد کے وقت میں اٹھ جائیں. کم از کم 2 زیادہ سے زیادہ 8 نوافل ادا کر لیجئے. تلاوت کر سکتے ہیں تلاوت کر لیجئے، تسبیحات کر سکتے ہیں تسبیحات کر لیجئے. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیجئے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس منبر رسول پر بیٹھ کر دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ساری رات عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. یہ جو لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے نا، رات کو کھڑے ہو کے 100 نفل پڑھو، جہالت ہے یہ. بھائی ساری رات کھڑے ہو کے 100 نفل پڑھے، صبح اٹھ کے 2 رکعت فجر کی نماز نہ پڑھ سکے تو وہ 100 نفل زیرو، کوئی ثواب نہیں ان 100 نوافل کا. ایسے ہی نہیں ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہو کے الحمدللہ یہ باتیں نہیں کر رہا، دلائل کے ساتھ، دلائل موجود ہیں الحمدللہ. ایسے ہی نہیں، عادت نہیں ہے فضول میں ڈگوسلے مارنے کی. تو بھائی نفلی عبادت کبھی بھی فرض کا برابری نہیں کر سکتی، فرض کے مقابل نہیں ہو سکتی ہے. تو مستحب عمل ہے، اس کو مستحب کے درجے میں رہنے دیں، اس کو فرض کے برابر مت لے کر آئیں. میرا خیال ہے یہاں تک بات جو ہے میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر دی سمجھانے کی، اب اللہ کرے کہ بات سمجھ میں بھی آ جائے. ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے، احادیث کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس رات میں دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں اور لوگوں کی بخشش بھی فرماتے ہیں. لیکن پھر بریکٹ آ گئی، چند قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی اللہ تعالی بخشش نہیں فرماتے. یہ اصل نقطہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارا شمار اس کیٹیگری میں تو نہیں ہے. نمبر 1، مشرک
جو مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھتا ہو اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 2، مستقل شراب پینے کا عادی توبہ بھی نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس رات میں اس بندے کی بخشش نہیں فرماتے۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آگے کچھ اور بھی بیان کرنا ہے۔ نمبر 3، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں فرماتے۔ نمبر 4، ماں باپ کا نافرمان، اللہ تعالیٰ اس رات میں ایسے بندے کی بخشش نہیں فرماتے۔ نمبر 5 اور نمبر 6 بہت خطرناک ہے، اجازت ہو تو بیان کر دوں یا چھوڑ دوں؟ پھر نہ کہنا کہ مولوی صاحب نے بڑی سخت سخت باتیں کر دی۔ نمبر 5، بھائی دل کے کان کھول کے سن لیجئے، شلوار یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اس رات میں اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتے۔ یہ ایسی بیماری ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ ایسی بیماری ہے کہ ہر عام و خاص اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ جواب میں تعویلیں پیش کرنے لگتے ہیں، جی ہم تکبر تو نہیں کر رہے، ہم تکبر، بھائی اللہ کے نبی کی بات نہ ماننے سے بڑا تکبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بھائی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، تہبند ٹخنوں سے اوپر رکھو، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھو، تم کہتے ہو جی ہم تکبر نہیں کرتے، اس سے بڑا تکبر اور کیا ہوگا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات، تفصیل تھوڑی سی عرض کر دوں اس کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر شفقت نہیں فرمائیں گے۔ ایک احسان جتلانے والا، دوسرا شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنے والا، تیسرا اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا کیونکہ میں پڑھ کے نہیں آیا، اچانک ہی یاد آ گئی، یاد آئے گا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ پوری حدیث بیان کر دوں گا، لیکن یہ 2 تو کنفرم ہے۔ کسی کے اوپر خیر خواہی کی، احسان کیا، پھر بعد میں وہ یاد ہے میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، وہ یاد ہے نا میں تیرے نال کی کیتا سی، میں تینوں پیسے دیتے سن، وہ یاد ہے نا میں مشکل ٹائم سے تیرے کام آیا سی۔ بس جہاں یہ الفاظ منہ سے نکالے نہیں ثواب ختم۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ شخص جو اپنی شلوار یا اپنا پاجامہ یا اپنی پتلون یا اپنا ٹراؤزر یا اپنا تہبند یا کچھ بھی جو پہنا ہوا ہے اوپر سے، جرابیں نہیں، جرابیں تو نیچے سے پہنی جاتی ہیں، یہ پاجامے کا تذکرہ ہے جو اوپر باندھا جاتا ہے، ایزار، ایزار اس کو کہتے ہیں جو اوپر سے باندھا جاتا ہے، ایزار جرابوں کو نہیں کہتے۔ ایک سوال کا جواب میں نے دے دیا آپ کے، تو وہ جو اپنے ٹخنوں سے نیچے، تعویلیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جواب بہت ہیں اس کے الحمدللہ۔ ایک نوجوان طالب علم میرے پاس آئے کسی یونیورسٹی کے، کہنے لگے جی ہمارے پروفیسر صاحب کہتے ہیں یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں۔ میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ساری کی ساری سینہ گداز باتیں۔ میں کہا بھائی پورا کا پورا دین ہی سینہ گداز ہے، قرآن سینہ بسینہ نقل ہو کر ہم تک آیا ہے، حدیث سینہ بسینہ نقل ہو کر ہم تک آئی ہے، احکام سینہ بسینہ نقل ہوتے ہوئے ہم تک آئے ہیں، نماز سینہ بسینہ نقل ہوتی ہوئی ہم تک آئی ہے، روزہ سینہ بسینہ نقل ہوتا ہوا ہم تک آیا ہے، یہ حکم بھی ان میں سے ایک ہے جو سینہ بسینہ نقل ہوتے ہوئے ہم تک آیا ہے۔ میں نے کہا اپنے فزکس کے پروفیسر صاحب سے کہو کہ فزکس پڑھانے کا کام ہے نا، فزکس پڑھاؤ، مولوی بننے کی ضرورت نہیں، ہم ہیں الحمدللہ دین کا کام کرنے کے لیے، نہ کسی کو گھسنے دیں گے نہ کسی کو دین میں سے کچھ نکالنے دیں گے الحمدللہ انشاءاللہ، جب تک زندگی ہے تب تک۔ نہ بلا وجہ کسی کو فاسد تعویلیں دین کے اندر کرنے دیں گے اور نہ کسی کو فاسد تعویلیں کر کے دین میں سے کچھ نکالنے دیں گے۔ دین جو ہے وہی ہے، بس ادھر ادھر کی کوئی بات ہی نہیں ہے، دوسری تیسری بات ہی کوئی نہیں۔ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ پاجامہ، اپنا ازار، اپنی پتلون، اپنا تہبند، اپنی لنگی ٹخنوں سے اوپر رکھو تو بس رکھو، سمجھ میں آئے تب بھی رکھو، نہ سمجھ میں آئے تب بھی رکھو، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور آخری بات، بس بات بڑی لمبی ہو گئی، میں نے کرنا نہیں تھا اتنا لمبا بیان، وہ میت کے متعلق بھی مسائل بیان کرنے تھے۔ آخری بات، جس بندے کی اس رات میں اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے، وہ فرمایا کہ وہ شخص ہے جو دل کے اندر بغض اور دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے۔ بس ایک جملہ کروں گا، زیادہ تقریر اس کے اوپر نہیں کروں گا۔ اختلاف رائے ضرور رکھیں، مخالفت نہ کریں،
ضرور رکھیں اختلاف رائے، ہر کسی سے رکھیں. میرا 100 لوگوں سے اختلاف رائے ہے، اپنی بیوی سے کئی مسائل کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے، کئی باتوں پر اختلاف ہو جاتا ہے، گھریلو معاملات پر اختلاف ہو جاتا ہے، تو کیا وہاں بھی ہم مخالفت شروع کرتے ہیں؟ اپنے والدین سے کئی معاملات پر اختلاف ہو جاتا ہے، مخالفت کی اجازت نہیں ہے، اختلاف رائے کی اجازت. اس لیے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اپنی مسجد کے امام سے، اپنے محلے کے عالم دین سے اختلاف رائے ضرور رکھیں، آپ کا حق ہے دلیل کے ساتھ، لیکن مخالفت برائے مخالفت نہ کریں کہ چونکہ یہ میری برادری کا نہیں ہے اس لیے میں نے اب اس کو نیچا دکھانا ہے، چونکہ میری اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے لہٰذا میں نے اس کو اب نیچا دکھانا ہے. یہ طرز عمل شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. گفتگو کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں. آئندہ جمعے زندگی